ایران میں تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 2 کروڑ افراد کی شرکت کے دعوے نے دنیا کی نظریں تہران پر جما دی۔ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین 131 دن بعد کیوں ہو رہی ہے، وہ راز جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ تہران سے قم اور مشہد تک 6 روزہ تاریخی تقریبات، کیا یہ صرف جنازہ ہے یا پھر ایران کی طاقت کا عالمی مظاہرہ؟ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد ایران کا سب سے بڑا عوامی اجتماع، کیا یہ مزاحمت کا نیا اعلان ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں سپریم لیڈر کا منصب محض ایک آئینی عہدہ نہیں بلکہ ریاست کی نظریاتی، مذہبی، عسکری اور سیاسی قیادت کا محور سمجھا جاتا ہے۔ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی سے لے کر آیت اللہ علی خامنائی تک یہی منصب ایران کی قومی شناخت، انقلابی فکر اور خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن متعین کرتا رہا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کو ایران صرف ایک رہنما کی وفات نہیں بلکہ اپنے انقلابی تشخص پر ایک حملہ قرار دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے شروع ہونے والی 6 روزہ تدفینی تقریبات صرف ایک جنازہ نہیں بلکہ کروڑوں ایرانیوں کے نزدیک اپنے نظریے، اپنی مزاحمت اور اپنی ریاستی خود مختاری سے وابستگی کے عہد کی تجدید ہے، جن میں دنیا بھر سے آنے والے وفود بھی شریک ہو رہے ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں ایران کا موقف ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے نہ صرف ایک خود مختار ریاست کو نشانہ بنایا بلکہ اس کی اعلیٰ ترین قیادت کو بھی شہید کیا۔ ایران کی قیادت اس واقعے کو اپنے خلاف مسلط کی گئی جنگ کا تسلسل قرار دیتی ہے، جبکہ مغربی ممالک اور اسرائیل اس معاملے پر مختلف موقف رکھتے ہیں۔ اب دنیا کی نظریں اس تاریخی مرحلے پر مرکوز ہیں جہاں ایک طرف تقریباً 4 دہائیوں تک ایران کی سیاست، دفاعی حکمت عملی اور خطے کے توازن کو متاثر کرنے والی شخصیت آیت اللہ علی خامنائی کی جدائی پر پوری قوم سوگ منا رہی ہے، تو دوسری طرف نئی قیادت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی پہلی مرتبہ اس قومی منظرنامے پر نمایاں ہو سکتی ہے۔ یہی لمحہ نہ صرف ایران کی داخلی سیاست بلکہ مشرق وسطیٰ کی آئندہ طاقت کی سیاست اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشمکش کی سمت کا بھی تعین کر سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز پر اپنے خاندان کے افراد سمیت شہید کیے جانے والے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے 100 سے زائد ممالک کے نمائندوں سمیت 1 کروڑ سے زیادہ افراد کی تہران آمد متوقع ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی وفات کو 4 مہینوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران اب ایک ایسی سرکاری تدفینی تقریب کی تیاری کر چکا ہے جو جدید تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ تہران ایئرپورٹ پر میناب اسکول کے شہید بچوں کے بستوں، جوتوں کو لاؤنج میں رکھ دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ سب علامتی ہے، لیکن ایران دنیا بھر سے آنے والے وفود کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ انسانی حقوق، چائلڈ رائٹس کے عالمی علم بردار امریکہ نے کیسے اسکول پر دہشت گردانہ حملہ کر کے 160 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے زخم ایران اور ایرانی قوم پر ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اب اس جنازے کے حوالے سے توقع ہے کہ 6 روز تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں ایران کے مختلف شہروں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سوگوار شرکت کریں گے۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کو دعوت نامے بھیجے جا چکے ہیں، غیر ملکی وفود تہران پہنچ رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے ایسے غیر معمولی انتظامات کیے جا چکے ہیں جن کی ماضی میں کم ہی مثال ملتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ان کی وفات کے 131 دن بعد کیوں ہو رہی ہے؟
اس جنازے میں کون کون شریک ہوگا؟ کیا مغربی ممالک بھی اپنے سرکاری وفود بھیجیں گے؟ اور کیا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی پہلی مرتبہ عوامی سطح پر منظر عام پر آئیں گے؟ آئیے ان تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں۔ ایران نے ایک نہایت منظم اور مرحلہ وار 6 روزہ تدفینی پروگرام کا اعلان کیا ہے، جو ملک کے 3 بڑے شہروں میں منعقد ہوگا اور ممکنہ طور پر عراق میں بھی مذہبی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ان تقریبات کا باقاعدہ آغاز 4 جولائی سے یعنی آج سے ہو گیا ہے۔ ابتدائی 2 روز تک آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تہران کی گرینڈ مصلی میں رکھا جائے گا تاکہ لاکھوں ایرانی شہری آ کر انہیں خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ 6 جولائی کو تہران میں مرکزی سرکاری جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ تابوت غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے حصار میں دارالحکومت کی اہم شاہراہوں سے گزارا جائے گا، جبکہ اس موقع پر اعلیٰ شیعہ علماء، فوجی کمانڈرز، حکومتی شخصیات اور مختلف ممالک کے سرکاری وفود شریک ہوں گے۔ 7 جولائی کو تدفینی تقریبات کا اگلا مرحلہ مقدس شہر قم میں منعقد ہوگا، جو شیعہ دینی تعلیم اور تحقیق کے علمی مراکز میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں بھی مذہبی یادگاری تقریبات منعقد کی جا سکتی ہیں، جس کے بعد جسد خاکی دوبارہ ایران واپس لایا جائے گا۔ آخرکار 9 جولائی کو آیت اللہ علی خامنائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام رضا علیہ السلام کے قریب سپرد خاک کیا جائے گا، جو شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس پورے جنازے سے متعلق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ تدفین آیت اللہ علی خامنائی کی وفات کے 4 مہینوں سے زائد عرصے بعد کیوں کی جا رہی ہے؟ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری 2026 کو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے ابتدائی فضائی حملوں کے آغاز کے دوران شہید ہوئے تھے۔ اسلامی روایت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو کسی مسلمان کو وفات کے 24 گھنٹوں کے اندر سپرد خاک کرنا مستحب اور معمول کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایران نے آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین 131 روز کے لیے مؤخر کر دی۔ ایرانی حکام نے اس تاخیر کی کبھی کوئی تفصیلی سرکاری وضاحت پیش نہیں کی، تاہم بظاہر سب سے بڑا سبب سیکیورٹی کے غیر معمولی خدشات تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی وفات کے وقت ایران جنگی صورتحال سے دوچار تھا اور حکام کو خدشہ تھا کہ کسی بڑے عوامی اجتماع کے دوران مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ حکام کو اس تقریب کے لیے بھی غیر معمولی حفاظتی انتظامات کرنا تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ ایران کی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی اجتماعات میں سے ایک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس منصوبہ بندی پر 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کے جنازے کے دوران پیش آنے والے المناک حادثے کا بھی گہرا اثر تھا، جب بھگدڑ مچنے کے باعث درجنوں سوگوار جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق 6 روز تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں کئی ملین افراد کی شرکت متوقع ہے۔ بعض سرکاری حکام اور ریاست سے وابستہ ذرائع ابلاغ کا دعویٰ ہے کہ شرکاء کی تعداد 2 کروڑ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ اگرچہ یہ اعداد و شمار ابھی محض اندازے ہیں اور کسی آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں ہوئی، اگر یہ اندازے درست ثابت ہوئے تو آیت اللہ علی خامنائی کا جنازہ 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کے تاریخی جنازے کا ہم پلہ بلکہ اس سے بھی بڑا ثابت ہو سکتا ہے، جس میں اندازاً 1 کروڑ افراد شریک ہوئے تھے۔ حکام تہران، قم اور مشہد میں سیکیورٹی، ٹرانسپورٹ اور عوام کے انتظامات کے لیے غیر معمولی سطح کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایران نے دنیا بھر کی حکومتوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اب تک جن غیر ملکی وفود کی شرکت کی تصدیق ہو چکی ہے، ان میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اگرچہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی خود اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے، تاہم نیو دہلی ایک اعلیٰ سطحی وفد روانہ کرے گا، جس کی قیادت ریاست بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور بھارتی وزیر مملکت برائے امور خارجہ پاپتر مارگریٹا کریں گے۔
اس کے علاوہ ایسے ممالک سے بھی وفود کی آمد متوقع ہے جو تہران کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں، جن میں روس، چین، پاکستان، عراق، شام، لبنان، عمان، قطر، وینزویلا اور کیوبا شامل ہیں۔ اگرچہ ہر ملک کی نمائندگی کی سطح مختلف ہوگی، ایران کو یہ توقع بھی ہے کہ عراق سے ممتاز شیعہ علماء اور خطے میں تہران کے اتحادی گروہوں کے نمائندے بھی ان تقریبات میں شریک ہوں گے۔ سب سے زیادہ توجہ اس سوال پر مرکوز ہے کہ آیا یورپی ممالک یا نیٹو کے رکن ممالک بھی اس جنازے میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ اب تک اس بات کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی کہ نیٹو کے کسی رہنما، یورپی کمیشن کے کسی اعلیٰ عہدیدار یا یورپی یونین کے کسی سربراہ حکومت کی شرکت متوقع ہے۔ اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مغربی حکومتیں اس معاملے میں نسبتاً محتاط اور کم نمایاں سفارتی حکمت عملی اختیار کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ صدور یا وزرائے اعظم کی بجائے تہران میں پہلے سے تعینات سفیروں یا نسبتاً نچلے درجے کے سفارتکاروں کو اپنے ممالک کی نمائندگی کے لیے بھیجا جائے۔ اس کی وجوہات واضح ہیں۔ ایران اور مغربی ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں سے اقتصادی پابندیوں، ایران کے جوہری پروگرام، علاقائی تنازعات اور حالیہ ایران اسرائیل جنگ کے باعث شدید کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ بہت سے مغربی حکومتوں کے لیے آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں اپنے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو بھیجنا سفارتی اور اندرونی سیاسی لحاظ سے ایک بھاری قیمت کا حامل فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید اس جنازے سے متعلق سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ آیا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی پہلی بار عوام کے سامنے آئیں گے یا نہیں۔ اپنے والد کی جانشینی سنبھالنے کے بعد سے مجتبیٰ خامنائی زیادہ تر عوامی نظروں سے اوجھل رہے ہیں۔ نہ انہوں نے کوئی بڑی ٹیلی ویژن تقریر کی ہے، نہ کسی عوامی جلسے سے خطاب کیا ہے، اور نہ ہی سرکاری سطح پر ان کی نمایاں عوامی موجودگی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس غیر معمولی خاموشی نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے اور ایران کے اندر سیاسی انتقال اقتدار کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بھی مختلف قیاس آرائیوں کو تقویت دی ہے۔ اب تک ایرانی حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ آیا مجتبیٰ خامنائی اس جنازے میں شریک ہوں گے یا نہیں۔ اگر وہ اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں تو یہ بلا شبہ ملک کے اعلیٰ ترین منصب کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کی سب سے اہم عوامی سطح پر نمائندگی ہوگی، اور اسے اسلامی جمہوریہ ایران میں قیادت کے تسلسل اور ریاستی استحکام کی ایک طاقتور علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی اپنے پیچھے کئی بچوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں مجتبیٰ، مصطفیٰ، مسعود اور میثم خامنائی شامل ہیں، جبکہ ان کی دو بیٹیاں بشرا اور ہدا ہیں۔ اوپن سورس ذرائع پر مبنی رپورٹس کے مطابق فروری میں ہونے والے حملوں کے دوران خاندان کے بعض دیگر افراد شہید ہوئے تھے۔ تاہم مجتبیٰ سمیت آیت اللہ خامنائی کی متعدد اولاد محفوظ رہی اور اب بھی ایران کے سیاسی اور مذہبی نظام کا حصہ ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی نے تقریباً 4 دہائیوں تک ایران کی قیادت کی اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ملک کی داخلی سیاست، خارجہ پالیسی اور علاقائی حکمت عملی پر کسی بھی دوسری شخصیت سے زیادہ گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان کی وفات کے 4 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد ایران محض ایک جنازے کی تیاری نہیں کر رہا، بلکہ قومی یکجہتی، مذہبی علامتوں اور سیاسی تسلسل کے ایک نہایت منظم اور بھرپور مظاہرے کی تیاری کر رہا۔ 6 روز تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں تہران سے مشہد تک لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایشیا، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیگر خطوں سے غیر ملکی وفود بھی ایران پہنچیں گے۔ پاکستان سے پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول زرداری سمیت دیگر افراد تہران میں موجود ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں شاید صرف ایک شخصیت پر مرکوز رہیں گی۔ کیا ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی بالآخر عوامی منظرنامے پر قدم رکھیں گے؟ ممکن ہے کہ یہی لمحہ خود جنازے سے بھی بڑھ کر آنے والے برسوں میں ایران کی قیادت کے بارے میں دنیا کے تاثر اور سیاسی اندازوں کو تشکیل دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے۔
آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین کی یہ 6 روزہ تقریبات صرف ایک تاریخی شخصیت کو الوداع کہنے کی رسم نہیں، بلکہ یہ اس سوال کا عملی جواب بھی ہے کہ شدید جنگ، اقتصادی پابندیوں اور بیرونی دباؤ کے باوجود ایران کا ریاستی اور نظریاتی ڈھانچہ کس حد تک اپنی داخلی قوت برقرار رکھتا ہے۔ اگر لاکھوں افراد تہران، قم اور مشہد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں اور دنیا بھر سے وفود اس موقع پر ایران پہنچتے ہیں تو یہ منظر نہ صرف ایرانی قیادت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سیاسی پیغام ہوگا کہ طاقت کا استعمال ہمیشہ کسی قوم کے عزم کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب سب کی نظریں ایران کی نئی قیادت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی پر ہیں۔ اگر وہ اس موقع پر پہلی مرتبہ قوم سے خطاب کرتے ہیں یا عوام کے سامنے آتے ہیں تو یہ صرف قیادت کی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سیاسی تسلسل، ریاستی استحکام اور مستقبل کی حکمت عملی کا ایک نیا باب بھی کھلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے چند دن صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست، طاقت کے توازن اور عالمی سفارتکاری کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ثابت ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔